فرعون ٹہاکا، اشوریہ اور مصر کی جنگیں۔ قدیم مصر کی 30 صدیوں کی تاریخ میں 30 سے زائد شاہی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 170 بادشاہوں نے حکومت کی۔ مختلف فیملیز کے ان حکمرانوں نے اپنے اپنے انداز سے ملک کی ترقی، خوشحالی اور دفاع میں کردار ادا کیا۔ ایسا ہی ایک خاندان 25واں شاہی گھرانہ تھا جس کے بادشاہوں نے نہ صرف اپنی بہادری کا لوہا منوایا بلکہ طاقتور دشمنوں کے خلاف بھرپور انداز سے ملک کا دفاع بھی کیا۔ مگر پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسی خاندان کے ایک بادشاہ کو مصر میں اپنے دارالحکومت سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ مصر کے اس فرعون کا نام تھا ٹہاکا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ فرعون ٹہاکا کو اپنی حکومت چھوڑ کر بھاگنا پڑا؟ ٹہاکا کا طاقتور دشمن آخر کون تھا؟ بادشاہ کے بھاگ جانے پر مصر کا کیا بنا تھا؟ ٹہاکا کے خاندان کی حکومت کے دوران مصر کو للکارنے والی طاقتور ریاست کون تھی؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، قدیم مصر کے 25ویں شاہی خاندان کی بنیاد شباکا نامی بادشاہ نے رکھی۔ وہ مصر پر قبضہ کرنے والے کش سلطنت کے بادشاہ پیے کا بھائی تھا اور اس نے 719 قبل مسیح سے 703 قبل مسیح تک حکومت کی تھی۔ شباکا کے بعد اس خاندان سے ایک اور فرعون آیا جس کا نام شبیکو تھا۔ شبیکو کے بعد 690 قبل مسیح میں ٹہاکا تخت نشین ہوا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے مطابق وہ فرعون شبیکو کا بھائی تھا۔ اپنے خاندان کے دیگر حکمرانوں کی مانند اس کے پاس مصر میں فرعون کا عہدہ تھا جبکہ کش نامی سلطنت میں بادشاہ کا عہدہ، یعنی وہ بیک وقت 2 ریاستوں کا حکمران تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کش بادشاہ پیے نے 8ویں صدی قبل مسیح میں مصر کے اندرونی حالات سے فائدہ اٹھا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا اور ابتدا میں مصر کو کش سلطنت سے ہی چلایا جاتا رہا، جبکہ بعد میں اس خاندان نے مصر کے شہر میمفس کو دارالحکومت بنا کر اس ملک کے حکومتی امور کو یہیں سے نمٹانا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کش ریاست نے مصر پر کیسے قبضہ کیا تھا تو اس کے لیے ہماری گزشتہ 2 ویڈیوز ضرور دیکھیں جن کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 25ویں شاہی خاندان کی حکمرانی کی اس مختصر تعارف کے بعد ٹہاکا کے دور میں مصر کو درپیش خطرات کی بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، ٹہاکا کے دور حکومت میں مصر کے لیے سب سے بڑا چیلنج اشوریہ یا اسیریا نامی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت میسوپوٹیمیا نامی قدیم تہذیب میں وہاں واقع ہے جہاں آج کل شمالی عراق اور شام کے علاقے ہیں۔ اشوریہ نامی یہ سلطنت اس قدر طاقتور تھی کہ وہ مصری سرحد کے ساتھ منسلک ملک جوڈا پر دباؤ ڈال کر اس سے خراج یا بھتہ وصول کیا کرتی تھی۔ جوڈا کے نام کا یہ ملک اس جگہ تھا جہاں آج کل اسرائیل ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق 701 قبل مسیح میں جوڈا کے بادشاہ ہیزیکیاہ نے اس وقت کے اشوریہ کے بادشاہ سینیکریب کو خراج دیا تھا۔ یہ صورتحال مصر کے لیے پریشان کن تھی کیونکہ اشوریہ کا اثر و رسوخ اس کی سرحدوں تک آ پہنچا تھا۔ اس وقت مصر کا فرعون شبیکو تھا۔ اس نے اشوریہ کے منڈلاتے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا جس کے تحت مصر نے جوڈا ریاست پر زور دیا کہ وہ اشوریہ کی ماتحتی قبول کرنے سے انکار کر دے اور آئندہ اشوریہ کو خراج نہ دے۔ مورخین کے مطابق فرعون نے جوڈا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اشوریہ کے سامنے ڈٹ جائے تو خطرے کی صورت میں مصر اس کا دفاع کرے گا۔ کہتے ہیں مصر کی اس یقین دہانی کے بعد جوڈا نے اشوریہ کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ جوڈا کی اس حکم عدولی نے طاقتور اشوریہ کو اشتعال دلایا جس نے اس نافرمان کمزور ریاست کو سبق سکھانے کے لیے بڑی فوج بھیج دی۔ اشوریہ کی فوج نے جوڈا کے شہر یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ ان حالات میں فرعون شبیکو نے وعدے کے مطابق جوڈا کی مدد کے لیے مصر اور کش کی فوج بھیجی جس کی سربراہی 20 سالہ شہزادہ ٹہاکا کر رہا تھا۔ مورخین کے مطابق مصر اور کش کی اس مشترکہ فوج نے اشوریہ کی فوج کو شکست دے کر جوڈا کو بچا لیا تھا، لیکن اشوریہ مصر کی اس مخالفت کو نہیں بھولا۔ 690 قبل مسیح میں مصر اور کش کی حکمرانی ٹہاکا کو مل گئی۔ اس نے ماضی کی پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے اشوریہ کے خلاف جوڈا کی مزاحمت کی بھرپور حمایت کی۔ اس کی حکومت کے ابتدائی برس مصر کی خوشحالی اور ترقی کا زمانہ ثابت ہوئے۔ ان برسوں میں اس نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے علاوہ ماضی کے فرعونوں کی روایات کے مطابق مصر میں وسیع پیمانے پر تعمیراتی کام کرائے۔ تاہم امن کا یہ دور زیادہ دیر تک نہیں چل پایا۔ 677 قبل مسیح میں اشوریہ سلطنت کے بادشاہ ایسرہڈن نے مصر کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مورخین کے مطابق یہ جنگ 4 برس جاری رہی جس کے بعد آخر کار مصر فاتح ٹھہرا۔
ٹہارکا طاقتور دشمن کو شکست سے دوچار کرنے میں کامیاب رہا۔ اشوریہ کی فوج نے پسپائی اختیار کر لی، مگر یہ سب عارضی تھا۔ اشوریہ نے فوج کی تنظیمیں نو کر کے مصر کے خلاف پہلے سے زیادہ بھرپور حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس حملے کے کچھ برس بعد اشوریہ کے بادشاہ ایسرہاڈن نے مصر پر ایک اور حملہ کیا، اور پھر اس حملے کے نتیجے میں 671 قبل مسیح میں فرعون ٹہارکا کی فوج کو اشوریہ سے شکست ہو گئی۔ مصر اور کش کی مشترکہ فوج ملک کا دفاع کرنے میں ناکام رہی۔ اس ہولناک جنگ میں شکست کے بعد فرعون ٹہارکا کو بھاگ کر جان بچانا پڑی۔ فوج ہار گئی اور فرعون بھاگ گیا تو اشوریہ کے بادشاہ نے مصری دارالحکومت میمفس پر قبضہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شاہی حرم یا زنان خانہ بھی اشوریہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں اشوریہ کو ڈھیر سارا خزانہ الگ سے ملا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا پر دستیاب معلومات کے مطابق ایسرہاڈن نے پکڑے جانے والے فرعون کے خاندان کے افراد اور دیگر شاہی معززین کو زنجیروں میں جکڑ کر اشوریہ بھجوایا۔ اشوریہ کے بادشاہ نے مصر میں اپنی ماتحت انتظامیہ قائم کر دی اور تاریخ میں پہلی بار مصر کی حکمرانی میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی ایک سلطنت کے ہاتھ جا چکی تھی۔ اب عظیم مصر کا مالک کش کی بجائے اشوریہ تھا۔ کہتے ہیں کہ نئے بادشاہ ایسرہاڈن نے مصر کے مقامی سرداروں کو حکومتی ذمہ داریاں سونپی، جس کے بعد اشوریہ کی فوج نے کچھ چھاؤنیاں قائم کرنے کے بعد مصر سے انخلاء کا عمل شروع کر دیا۔ تاہم اشوریہ کا مصر کو قلیل فوج کے ساتھ مقامی سرداروں کے رحم و کرم پر چھوڑنا ایک مہلک فیصلہ ثابت ہوا، مگر کیسے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر سے اشوریہ کی فوج چلے جانے کے 2 برس بعد شکست خوردہ فرعون ٹہارکا ایک بار پھر اپنے چھینے گئے علاقے لینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنی خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر نئی حکومت اور ان کی فوجی چھاؤنیاں پر قبضے شروع کر دیے۔ دراصل وہ بالائی مصر کے علاقے میں چھپ کر دشمن پر وار کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اسے موقع ملا تو اس نے مصر کی سرزمین کو اشوریہ کے قابض فوج اور ان کے حامیوں کے خون سے رنگ دیا۔ مورخین کے مطابق اس نئی خون ریزی کے بعد ٹہارکا ایک بار پھر مصر پر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی یہ حکومت زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ اب کی بار مصر پر حملہ کرنے والے اشوریہ کے سابق بادشاہ ایسرہاڈن کا بیٹا اور جان نشین تھا، جس کا نام اشربنیپال تھا۔ کہتے ہیں کہ اشوریہ کے اس نئے حکمران نے 667 قبل مسیح میں مصر پر حملہ کر کے ٹہارکا کو دارالحکومت میمفس چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس حملے کے بعد وہ بالائی مصر کے مذہبی شہر تھیبس چلا گیا۔ مورخین کے مطابق تھیبس وہ جگہ تھی جہاں کش سے تعلق رکھنے والے اس حکمران خاندان کو اب بھی تھوڑی بہت حمایت حاصل تھی۔ 664 قبل مسیح میں ٹہارکا کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ اس کے بھتیجے تانتا مانی کو اقتدار مل گیا۔ کہتے ہیں کہ اس نئے بادشاہ نے مصر کو اشوریہ سے آزاد کرانے کے لیے فوج جمع کی اور اشوریہ کے حامی مقامی شہزادوں سے جنگ لڑ کر انہیں شکست سے دوچار بھی کر دیا، مگر تانتا مانی کی ان کارروائیوں کے رد عمل میں اشوریہ کی سلطنت نے بالائی مصر پر شدید حملے کر دیے۔ اس حملے کے نتیجے میں کش حکمرانوں کے زیر حکومت مصر کا یہ بچا کھچا علاقہ بھی چھن گیا اور بالآخر کش سلطنت کی مصر پر حکومت اختتام کو پہنچ گئی۔ دوستو، تو یہ تھی کش حکمران ٹہارکا کے دور میں مصر اور اشوریہ سلطنت کے مابین لڑی جانے والی جنگوں کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔